الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. ہم یہاں جن روایات کا مطالعہ کر رہے ہیں ان کا موضوع ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور قرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. پچھلی مرتبہ جو آخری روایت ہم نے پڑھی تھی اس میں سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ ہم نے پڑھا تھا کہ جب انہوں نے قرآن مجید کی اس آیت کو سن کر کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم ہرگز نیکی اور وفا کے مرتبے کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اس میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہے. تو انہوں نے اپنا سب سے محبوب باغ بیروہا نام کا انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے لیے اس کو وقف کر رہا ہوں، اور اے اللہ کے نبی آپ جہاں چاہیں اس کو صرف کر دیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اگر تم اس کو اپنے قرابت داروں کو دو تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید نے بھی اس طرف ہمیں توجہ دلائی ہے کہ ہمارا حسن سلوک ہے اس کے سب سے زیادہ مستحق وہ لوگ ہیں کہ جو ہمارے قرابت دار ہیں. امام صاحب نے اس باب کے شروع میں قرآن مجید کی وہ آیت بھی لے کر آئے سورہ نساء کی کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى. اللہ کی بندگی کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک اور اس کے بعد قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کا تذکرہ ہے. سورہ بقرہ میں فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى. وہاں پر بھی یہی ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کا تذکرہ ہے، اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک اور پھر قرابت داروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 جس کو آیہ بر بھی کہا جاتا ہے، وہاں جب تذکرہ کیا گیا مال خرچ کرنے کا تو اس کا آغاز بھی یہیں سے ہوا کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، کہ یہ نیک لوگ وہ ہیں، یہ صاحب بر و تقوی لوگ وہ ہیں کہ جو اپنا مال دیتے ہیں اس مال کی محبت کے علی الرغم قرابت داروں کو اور یتیموں کو اور مسکینوں. تو سب سے بڑھ کر ہمارے انفاق کے مستحق لوگ کون ہیں؟ جو ہمارے قرابت دار ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ بات ہمیں تلقین فرمائی. امام نووی علیہ رحمہ اس باب میں روایت لے کر آئے ہیں سیدنا سلمان ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اذا افطر احدکم فلیفطر علی تمر، کہ جب تم میں سے کوئی شخص روزہ افطار کرے تو اس کو چاہیے کہ کھجور پر افطار کرے. فَإِنَّهُ بَرَكَةٌ، کہ بے شک اس میں برکت ہے. فَإِن لَّمْ يَجِدْ تَمْرًا فَالْمَاءُ، اور اگر وہ کھجور نہ پائے تو پھر پانی سے روزہ افطار کرے. فَإِنَّهُ طَهُورٌ، کہ بے شک پانی پاک ہوتا ہے، پاکیزہ ہوتا ہے. تو چونکہ اس روایت کا اگلا حصہ اس باب سے متعلق ہے تو امام صاحب اس روایت کو بھی اس باب میں لے آئے. اس میں یہ تلقین کی گئی ہے، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی یہی تھا کہ صحابی کہتے ہیں کہ آپ روزہ افطار کرتے تھے عام طور پہ تر کھجور سے، اور اگر تر کھجور نہ ہو تو خشک کھجور جس کو چھہارا کہتے ہیں، اور اگر وہ بھی میسر نہ ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے چند گھونٹ پر جو ہے وہ روزہ افطار کرتے تھے. ہمارے ہاں یہ بات مشہور ہو چکی ہے کہ بھئی اگر کھجور میسر نہ ہو تو نمک سے روزہ افطار کیا جائے. کچھ لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ نمک سے روزہ افطار کرتے ہیں اور اس کو کوئی نیکی کا کام سمجھتے ہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں. اب آگے وہ بات ہے جس کا تعلق اس باب سے ہے، اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الصدقۃ علی المسکین صدقہ، کسی مسکین ضرورت مند حاجت مند کو صدقہ دینا تو یقیناً صدقہ ہے، انسان کے لیے نیکی کا سبب ہے، انسان کے ایمان کی سچائی کی دلیل ہے. وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ سِنْتَانِ، لیکن کہا کہ قرابت دار کو جس کے ساتھ خونی رشتہ ہے اس کو صدقہ دینا یہ 2 مرتبے رکھتا ہے، اس کے 2 درجات ہیں.
صدقۃ وصلۃ، یہ صدقہ تو ہے ہی کہ انسان اپنا مال خرچ کر رہا ہے اللہ کی رضا جوئی کے لیے، لیکن یہ صلہ رحمی بھی ہے۔ تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کسی بھی اجنبی کو مال دینا، اس کو اس کی ضرورت پورا کرنا، یہ بڑی نیکی ہے، بڑا صدقہ ہے، لیکن کہا کہ اگر قرابت دار کو دو گے تو اس میں 2 مرتبے تمہیں حاصل ہو جائیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ صدقہ کا اجر تو ملے گا ہی تمہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ صلہ رحمی اور خونی رشتوں کو جوڑنے کا اجر بھی تمہیں اضافی طور پر ملے گا۔ وعن ام المؤمنین میمونۃ بنت الحارث رضی اللہ تعالی عنہا انہا اعتقت ولیدۃ ولم تستأذن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدہ میمونہ بنت الحارث ام المؤمنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، انہوں نے اپنی ایک باندی کو آزاد کر دیا، اس کو آزاد کر دیا اللہ کے لیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اذن طلب نہیں کیا۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو مال جس کی ملکیت بیوی کے پاس ہے، جو بھی اس کے پاس مال ہے، جو بھی اس کے پاس جائیداد ہے، وہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اس میں تصرف کر سکتی ہے۔ وہ اس کا مال ہے، اپنے اختیار سے، ہاں ٹھیک ہے، اس سے پوچھ لے، اس سے مشورہ لے لے تو یہ اچھی بات ہے، لیکن اس کو اس کی اجازت ہے کہ اگر وہ مال اس کا اپنا ذاتی مال ہے تو جیسے چاہے تصرف کرے۔ ہاں وہ مال کہ جو اس کے شوہر کا مال ہے اور جس کے ذریعے وہ گھر وغیرہ کے معاملات چلاتی ہے، اس میں ٹھیک نہیں ہے یہ بات کہ شوہر کی اجازت کے بغیر تصرف کرے یا اس میں سے کسی چیز کو بیچ دے یا کسی کو دے دے۔ تو یہاں پر ان کی اپنی باندی تھی، اپنی لونڈی تھی، اور انہوں نے اس کو جو ہے آزاد کر دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہیں لی۔ فلما کان یومها الذی یدور علیہا فیہ قالت، تو جب وہ دن آیا جس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لاتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کے لیے دنوں کی باریاں لگائی ہوئی تھی کہ ایک دن ایک زوجہ کے ہاں، دوسرے دن دوسری زوجہ کے ہاں۔ تو جب ان کا دن آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دن آیا جب ان کی باری تھی، تو سیدہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اشعرت یا رسول اللہ انی اعتقت ولیدتی، اے اللہ کے نبی کیا آپ نے غور کیا اس پر، کیا آپ نے اس کو دیکھا کہ میں نے اپنی وہ جو باندی تھی وہ میں نے اس کو آزاد کر دیا، اس کی گردن چھڑا دی، آپ نے محسوس کیا؟ قال، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب فعلتی، کیا تم نے واقعی ایسا کیا ہے کہ اپنی باندی کو آزاد کر دیا؟ قالت نعم، تو سیدہ نے کہا کہ جی ہاں میں نے ایسا ہی کیا ہے۔ قال، آپ نے فرمایا، اما انکی لو اعطیتها اخوالکی کان اعظم لاجرک، آپ نے فرمایا کہ اگر تم یہ کرتی کہ اپنے ماموں کو وہ دے دیتی، ان کو تحفہ دے دیتی، ان کو ہدیہ دے دیتی، ان کو صدقے کے طور پر دے دیتی، تو یہ تمہارے لیے اجر میں زیادہ بڑی بات ہوتی، اس حوالے سے تمہارا اجر بڑھ جاتا۔ تم نے صدقہ کر دیا، اللہ کے لیے اس کو آزاد کر دیا، لیکن کہا کہ اگر اپنے عزیزوں کو دے دیتی، اپنے ماموں کو دے دیتی تو تمہیں اجر زیادہ ملتا۔ تو یہاں پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دلا رہے ہیں کہ انسان کوئی نیکی کرے، کوئی خیر کا معاملہ کرے، کوئی صدقہ و انفاق کرے، تو اس میں اگر ضرورت مند اس کے ہیں، اس کے اقارب میں، اس کے قرابت داروں میں، اس کے عزیزوں میں، تو ان کو دینا، ان پر مال خرچ کرنا، ان پر انفاق کرنا زیادہ اجر کا باعث ہے۔ وعن زینب الثقفیہ امرأۃ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وعنہا قالت، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کہ جو بیوی تھیں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی، وہ کہتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک موقع پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر خواتین کو توجہ دلاتے ہوئے فرمایا، تصدقن یا معشر النساء ولو من حلیکن، کہا کہ اے عورتوں کے گروہ، اے عورتوں تم صدقہ کیا کرو، ضرور تم بھی انفاق کیا کرو، تم بھی صدقہ دیا کرو، اگرچہ اپنے زیوروں ہی میں سے کیوں نہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ عام طور پر چونکہ معاشی جو ذمہ داریاں ہیں وہ مردوں کے ذمے ہوتی ہیں،
تو مردوں کے پاس مال ہوتا ہے، مرد مال کماتے ہیں، اور عورتیں عام طور پر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں اپنے شوہروں پر، ان کے پاس اپنا الگ سے مال نہیں ہوا کرتا، لیکن ان کے پاس اپنا زیور ہوتا ہے، اپنی پہننے کا، اپنی زینت کا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو خوب صدقہ کیا کرو، اور اگر تم یہ سمجھو کہ میرے پاس اپنے زیوروں کے سوا جو میں خود پہنتی ہوں صدقہ کرنے کو کچھ نہیں ہے، تو اس میں سے صدقہ کر دیا کرو، کیونکہ صدقہ بہت ضروری چیز ہے، خاص طور پہ جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں مرتبہ پانے کے لیے۔ تو آپ نے بہت تاکید فرمائی۔ قالت، تو سیدہ زینب کہتی ہیں فرجعت الی عبداللہ ابن مسعود فقلت لہ، تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تو میں اپنے شوہر عبداللہ ابن مسعود کے پاس گئی اور ان سے کہا انک رجل خفیف ذات الید، کہ تم ایک ایسے شخص ہو کہ جس کی کمائی بہت کم ہے، جس کی کمائی بہت تھوڑی ہے، ضرورت بھی تمہاری بعض اوقات پوری نہیں ہوتی۔ وَإِنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد امرنا بالصدقہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم خواتین کو حکم دیا ہے صدقہ دینے کا۔ فَأْتِهِ فَاسْأَلْهُ، تو تم ایسا کرو کہ تم جاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان سے جا کر یہ پوچھو کہ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ يُجْزِئُ عَنِّي، کہ اگر میں جو میرے پاس جو صدقہ ہے یا زیور میں سے میں کچھ دینا چاہتی ہوں مال، اگر میں وہ تمہیں دے دوں، تم پہ خرچ کر لوں، تو کیا یہ میری طرف سے ادا ہو جائے گا، کفایت کرے گا؟ یعنی جو صدقے کا آپ نے حکم دیا ہے، اگر تم میرے شوہر ہو اور تم جو ہے وہ کمائی تمہاری بہت تھوڑی ہے، اگر میں تمہیں وہ مال دے دوں تو کیا میری طرف سے وہ ذمہ داری ادا ہو جائے گی، وہ صدقہ کفایت کرے گا؟ وَإِلَّا صَرَفْتُهَا إِلَىٰ غَيْرِكُمْ، ورنہ اگر ایسا نہیں ہے، اللہ کے نبی کہیں کہ نہیں بھائی اپنے شوہر کو تو تم نہیں دے سکتی، تو پھر ٹھیک ہے کہ میں وہ مال جو بھی میں دینے کا ارادہ رکھتی ہوں کسی اور کو دے دوں۔ فقال عبداللہ، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا بل ائتیہ انتی، تو ان کو حیا محسوس ہوئی کہ میں جا کر یہ کہوں کہ بھئی میں جو ہوں غریب آدمی ہوں اور میری بیوی مجھ پہ خرچ کرنا چاہتی ہے، ان کو حیا محسوس ہوئی، انہوں نے کہا بھئی تم خود ہی جاؤ اور خود ہی پوچھو۔ فانطلقت، تو سیدہ کہتی ہیں کہ میں چل پڑی، فَإِذَا امْرَأَةٌ مِّنَ الْأَنصَارِ بِبَابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاجتی حاجتها، تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر حاضر ہوئی تو میں وہاں کیا دیکھتی ہوں کہ ایک اور خاتون بھی موجود ہے، اور اس کا مسئلہ بھی وہی تھا جو میرا مسئلہ تھا، کیونکہ ابھی تازہ تازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، تو عورتوں میں ایک خاص شعور پیدا ہوا، تو ان خاتون کا مسئلہ بھی یہی تھا کہ ان کے پاس کچھ مال تھا جس کو وہ صدقہ دے سکتی تھیں، اور ان کو یہ لگ رہا تھا کہ میرا شوہر جو ہے وہ اس مال کا مستحق ہے، تو اس کا سوال بھی وہی تھا جو میرا تھا۔ وَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد القیت علیہ المحابہ، سیدہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص طرح کا رعب اور ہیبت عطا کی گئی تھی، یعنی ہماری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتی، اللہ کے نبی کو ایک رعب دیا گیا تھا، ایک جلال اور ایک ہیبت آپ کو دی گئی تھی، تو گویا ہم باہر ہی کھڑی رہیں، ہمیں ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ ہم اندر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات عرض کریں۔ فخرج علینا بلال، تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی ضرورت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سے باہر تشریف لائے۔ فقلنا لہ، تو ہم نے ان سے کہا ایتی رسول اللہ فاخبرہ ان امرأتین بالباب تسألانک، کہ اے بلال جاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ آپ کے دروازے پر دو خواتین کھڑی ہیں اور وہ آپ سے پوچھتی ہیں اتجزئ الصدقۃ عنہما علی ازواجہما وعلی ایتام فی حجورہما، کہ کیا اللہ کے نبی جو آپ نے صدقے کا حکم دیا ہے، کیا اگر یہ دونوں عورتیں یہ صدقہ اپنے شوہروں کو دے دیں اور جو ان کے زیر کفالت یتیم بچے پرورش پا رہے ہیں ان کو دے دیں، ان پر خرچ کر دیں، تو کیا یہ ان کی طرف سے ادا ہو جائے گا، یہ فریضہ ادا ہو جائے گا، کفایت کر جائے گا؟ ولا تخبرہ من نحن، اور دیکھو یہ نہ بتانا کہ ہم کون ہیں، اچھا نہیں لگتا، ہمارا نام ڈسکلوز نہ کرنا، بس ویسے ہی پوچھ لینا کہ بھئی دو خواتین کھڑی ہوئی ہیں اور ان کا یہ مسئلہ ہے۔ تو
سیدنا بلال فدخل بلال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسألہ، تو سیدنا بلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور ان سے یہ سوال کیا. فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا من ہما، کہ یہ دو خواتین کون ہیں؟ قال امرأۃ من الانصار وزینب. اب ظاہری بات ہے، اگرچہ انہوں نے کہا تھا کہ بھئی ہمارا نام نہ لینا، لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپلیسٹلی پوچھ لیا تو ظاہری بات ہے ان کے لیے اس کو چھپانا ممکن نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ بھئی ایک تو انصاری خاتون ہیں اور دوسری زینب ہیں. فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الزیانب ہی، آپ نے کہا کہ کون سی زینب ہے؟ زینب ایک نام جو ہے وہ عربوں میں بہت عام تھا، بہت سی خواتین کا نام جو ہے وہ زینب تھا. تو کہا کس زینب کی بات کر رہے ہو؟ قال امرأۃ عبد اللہ، تو انہوں نے کہا عبداللہ ابن مسعود کی بیگم زینب. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہما اجران، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ دونوں خواتین اگر اپنے شوہر پر اور اپنے بچوں پر خرچ کریں گی تو ان کے لیے دوہرا اجر ہے، اجر القرابتی و اجر الصدقہ، قرابت داری کا اجر بھی ملے گا اور صدقے کا اجر بھی ملے گا. یعنی مراد یہ کہ بیوی جو ہے وہ خرچ کر سکتی ہے. اس میں تھوڑا سا اختلاف جو ہے وہ زکوٰۃ کے حوالے سے ہے. اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کو یا اپنے بچوں کو، عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ اصول میں اور فروع میں، اصول کا مطلب ہے والدین اور دادا اور دادی اور یہ سب لوگ، اور فروع کا مطلب ہے اولاد اور ان کی اولاد اور ان کی اولاد، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اسی طرح ان کو صدقہ بھی نہیں دیا جا سکتا کیونکہ یہ لوگ جو ہیں وہ آدمی پر ڈیپینڈنٹ ہیں. اسی طریقے سے مرد اپنی بیوی کو زکوٰۃ یا صدقات نہیں دے سکتا کیونکہ ظاہری بات ہے وہ اس کی ذمہ داری ہے، اس کا نان نفقہ اس کے ذمے ہے. لیکن خاتون اگر انڈیپینڈنٹلی مالدار ہے، اس کے پاس مال ہے، تو وہ اپنے شوہر کو دے سکتی ہے. زکوٰۃ کے بارے میں کچھ ائمہ میں اختلاف ہے، کچھ ائمہ کہتے ہیں کہ نہیں زکوٰۃ نہیں دے سکتی اور صدقات دے سکتی ہے، لیکن اور دوسرے کچھ علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کو زکوٰۃ بھی دے سکتی ہے اور زکوٰۃ کے علاوہ جو صدقات نافلہ ہیں وہ بھی دے سکتی ہے. تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ بالکل جس صدقے کا تمہیں حکم دیا گیا ہے اگر تم اپنے شوہروں کو دے دو گی تو وہ تم سے کفایت کرے گا، بلکہ نہ صرف کفایت کرے گا بلکہ تمہیں اجر زیادہ ملے گا. اگر کسی اور کو تھرڈ پرسن کو دو گی تو تمہیں اجر ملے گا لیکن اکہرا اجر ملے گا، جبکہ یہاں دوہرا اجر ملے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا اجر القرابتی و اجر الصدقتی، قرابت داری کا اجر بھی ملے گا اور صدقے کا اجر بھی ملے گا. تو آج جو ہم نے روایتیں پڑھی ہیں ان سب سے ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ قرآن مجید نے بھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ ترغیب دلائی ہے کہ وہ لوگ کہ جو ہمارے قرابت دار ہیں، جن کے ساتھ ہمارا خونی رشتہ ہے، ان پر انفاق کرنا، ان کو مال دینا، وہ گویا زیادہ اجر کا باعث ہے کسی اجنبی کو دینے کی نسبت سے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے.